ایک مرتبہ مولانا عاقل صاحب اپنے خطاب میں بول رہے تھے کہ بنگلور کے اندر کوئی زو تھا، وہاں پر مولانا جو ہے وہ زو کو گئے تو آپ اپنی آنکھوں سے ایک عجیب منظر دیکھیں، وہ یہ دیکھیں شیر آزاد ہیں اور زو کے اندر ایک کتیا انہیں ایک جگہ پہ جو ہے باندھی ہوئی ہے اور یہ شیر پورے گھوم رہے ہیں آس پاس، اور یہ شیر جب وہ کتیا کے پاس جاتے تو وہ کتیا جو ہے اپنے ہاتھ سے وہ شیروں کو ایسا مارتی اور وہ شیر پلٹ کے پھر چلے جاتے، پھر آتے، پھر وہی لاڑ چل رہا ہے، کھیل چل رہا، سرکس ہے۔ تو مولانا دیکھ کے پریشان ہوئے، کہتے اور وہاں کے جو ذمہ دار تھے ان سے پوچھے آخر یہ کیا کھیل ہے؟ کتیا کو لے جا کے وہاں بندی ہے، شیر کی غذا ہے، انہیں 2 منٹ میں کھا جاتا، پکڑ لیا تو ختم۔ مگر یہاں الٹا دکھ رہا ہے، یعنی کتیا جو ہے شیروں کو مار لیتے بیٹھی ہوئی، یہ لوگ مار کھا رہے ہیں اور پھر رہے ہیں۔ تو یہ بولے کہ نہیں، بات یہ ہے کہ جب یہ بچے تھے تو یہ کتیا نے ان کو دودھ پلایا، اس کے سبب ان دونوں میں آپس میں محبت ہے۔ اب آپ یہ بولو یہ انسان درندہ ہے یا وہ جانور درندہ ہے جو اپنے ماؤں پہ ظلم کرتا ہے؟ ارے جانور تو وہ ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہے کہ انہیں دودھ پلائی نہیں پلائی، کھا جائے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن یہ انسان ہوتے ہوئے جس کے دل، جس کے جذبات اللہ نے جسے دیے، اس کے باوجود یہ انسان اپنے ماں باپ کو ذلیل کرتا، ان پہ ہاتھ اٹھاتا۔ نہیں، میری نظر میں مولانا اسی وقت بولے کہ میری نظر میں وہ شیر درندہ نہیں ہے، یہ انسان درندہ ہے جو اپنے ماں باپ پہ ظلم کرتا، ماں باپ پہ ہاتھ اٹھاتا، ماں باپ کو برا کہتا۔ آپ پوری دولت کما کے اپنے ماں باپ کے قدموں میں رکھ دیں، ان کے کھلائے ہوئے ایک لقمے کے برابر نہیں ہے۔ میں حال میں عمرہ گیا تھا 2 مہینے پہلے، جب عمرے سے واپس آیا تو واپس آنے کے دوسرے دن غالباً فجر کی نماز پڑھ کے میں اپنے گھر سے نکل کے کہیں جا رہا تھا تو ایک خالہ جو ہے چبوترے پہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے ہی علاقے کی بات ہے، زور سے آواز دیے تو میں سمجھا ہوں کچھ مانگنا کرنا چاہ رہے شاید، تو رک کے میں ان کے پاس گیا، بولیے کیا بات ہے؟ اور میں ان کے چہرے پہ دیکھا ہے یہ حصہ پورا کالا پڑا ہوا تھا یہ سائڈ سے، تو میں بولا آپ کی آنکھ کو کیا ہوا؟ تو انہوں نے جواب میں بولے دکھ رہا کیا، کچھ ہوا سو پوچھے، تو میں بولا دکھ رہا پورا کالا ہو گیا آپ کا چہرہ، تو وہ بولے نہیں رات میں جو ہے میرا چھوٹا بیٹا پی کے آیا تھا، میں اس سے اعتراض کری کیوں پیا، تو انہیں میرے کو بہت مارا، پورا چہرہ دکھ رہا کیا ہمارے جیسا؟ میں بولا دکھ رہا نا جی ماں، تو بولے اب میں کیا کروں، میرے بڑے بیٹا آنے والا ہے، اب دونوں بھائی لڑیں گے، میرے کو مارا بول کے میرے کو اس کا خوف۔ واہ، یہ ماں ہوتی میرے بھائی، اس کو یہ احساس نہیں ہے اس کے درد کا، اس کو وہ نشان جو چہرے پہ آیا انہیں اس کی خوبصورتی کا گلہ نہیں کر رہی، انہیں یہ کر رہی کہ اب میرے بڑے بیٹے کو معلوم ہونے سے کہیں دونوں میں جھگڑا نہ ہو۔ تو وہ ماں بول رہی نہیں میں بے چین ہوں، میرے کو بیٹا مارا تو کیسا؟ میرے بھائیوں، ہر ماں کے دل میں اللہ نے یہ ممتا کے جذبات رکھے، اور آج اولاد ذریع سی جائیداد کے لیے باپ کو ہکال دے، اماں کو ہکال دیے، کھلائے تو عزت ہے، نہیں کھلائے تو کوئی احترام نہیں ہے۔ اب تو خواہشیں بڑھتی جا رہی ہیں، ایک زمانہ تھا ہم اگر زندگی کا گزر بسر کھانا پانی ہو گیا آپ حضرات کا تو بس تھا، اب خواہشیں بڑھ رہی کہ وہ ہونا، یہ ہونا، وہ ہونا، ماں باپ بیچارے اپنی حیثیت کے مطابق جو دے سکتے دے رہے، جو نہیں دے سکے اس پہ اولاد کا پھر مسئلہ بنا، آ گئے میدان میں جھگڑے فساد ٹینشن۔ ہاں، اولاد بول رہی تم باوا ہے جی لا کے نہیں دے سکتے تو آ رہے ہیں کہ گھر میں کما رہے ہیں کہ میں اپنا کر لیتا ہوں، میں خود کا کر لیتا ہوں۔ یاد رکھو اپنے پیر پہ بھی اگر آپ ٹھہر گئے، خود سے بھی اپنا کاروبار شروع کر کے وقت کے امیر کیوں نہ بن جائے، آپ کا باپ آپ کا ہی مالک کہلاتا ہے، آپ نوکری ہے۔